مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ وہ اس کی رضامندی دریافت کر رہے تھے مگر وہ کیا بتاتی اس کی رضامندی مانگی کب گئی تھی۔ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ جو ابھی فرضی پوچھی جا رہی تھی، اس کا دل کیا ابھی چیخ چیخ کر کہے نہیں مجھے نہیں منظور یہ نکاح، مگر وہ ایسا نہ کہہ سکی اور قبول ہے کہ 3 دفعہ گردان الاپ کی اور سب سے مشکل مرحلہ تھا نکاح نام پر دستخط۔ آنسو سے لڑیوں کی صورت بہنے لگے، دل لرزا رہا تھا، ہاتھوں کی کپکپاہٹ زیادہ ہوتی جا رہی تھی، چہرہ سفید پڑ گیا۔ اسے لگ رہا تھا اسے موت کی نوید سنائے گی اور جس پر اس نے حامی بھر لی اور اب صرف دستخط باقی ہیں۔ مولوی صاحب دستخط کرنے کا کہہ رہے تھے مگر نظریں دھندلائی ہوتی جا رہی تھیں۔ بالآخر ہیر نے قلم تھاما اور بامشکل مطلوبہ جگہ پر دستخط کر دیے تھے اور پھر ضبط کے بندھن توڑتی وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہر طرف مبارکباد کی صدائیں گونج رہی تھیں مگر اسے وہ موت کا سہاگ لگ رہا تھا۔ ہر ذی روح کی آنکھیں نم تھیں اور سب کا یہی انداز تھا۔ ہیر اپنوں سے دوری کی وجہ سے رو رہی تھی مگر یہ محض غلط فہمی تھی۔ کسی مانوس لمس کی وجہ سے وہ چہرے پر سے ہاتھ ہٹانے پر مجبور ہو گئی اور سامنے تمنا کو دیکھ کر وہ اور زور زور سے رونے لگی۔ تمنا نے اسے سمیٹ لیا۔ جو کام اسماء آر نہ کر سکی وہ تمنا نے کیا تھا۔ وہ اس کی سسکیاں روکنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ بس کرو ہیر، ان لوگوں نے تمہارے ساتھ جو کیا ہے وہ تو کر لیا، اب تم اللہ پاک کی ذات پر یقین کامل رکھو، وہ تمہیں کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ بس تم نماز مت چھوڑنا، صراط المستقیم کا راستہ اپنائے رکھنا، وہ ذلیل انسان تمہیں کروچ بھی نہیں دے پائے گا۔ وہ سامنے ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگاتی ساتھ ساتھ دھیمی آواز میں اسے تسلیاں دیتی رہی مگر اس کی آواز اتنی تیز ضرور تھی جو اسماء آر، صفدر اور مہک تک تو بخوبی پہنچ چکی تھی جبکہ اصغر صاحب کچھ فاصلے پر موجود تھے، اس لیے اس کی گفتگو نہ سن سکے۔ ہیر اب کچھ قدرے بہتر تھی اور کچھ ہی دیر بعد وہ رخصت ہونے لگی تھی لیکن وہ تمنا کے سوا کسی سے بھی دل سے نہیں ملی تھی، کسی پر بھی نگاہ ڈالی نہیں تھی۔ اس نے آپی مہک اس کے قریب آئی تھی، ہیر دھیمے سے مسکرائی اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ خوش رہو، وہ ضبط سے بولی تھی۔ صفدر بھی اس کے قریب آیا تھا مگر وہ 2 قدم پیچھے ہو گئی تھی۔ مہک تو چھوٹی تھی، اس کا تو کوئی نہ سنتا مگر صفدر تو بڑا تھا، بہن کی حفاظت کرنا تو اس کا فرض قرار دیا گیا تھا۔ پھر اس نے کیسا اپنا فرض نبھایا تھا؟ صفدر شرمندگی سے سر جھکا گیا تھا۔ اسماء آر مچل رہی تھی ایک آخری دفعہ اپنی اولاد کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے مگر ہمت نہیں تھی ان میں، مگر پھر بھی انہوں نے ہیر کو کوئی بھی موقع دیے اسے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ ہیر بھی ماں کی محبت پا کر چند لمحے کے لیے ہی صحیح مگر پرسکون ضرور ہو گئی تھی، مگر یہ چند پل تھے پھر اسماء آر اس سے جدا ہو گئی تھی۔ ہیر کو لگا کوئی بہت قیمتی چیز اس نے جدا کر دی مگر اس نے سر جھٹک دیا، اب وہ وہاں اسے صرف گرم آگ کے شعلے ہی ملنے تھے، پھر اس ٹھنڈی پھوار کی کیا اہمیت۔ اصغر صاحب اس کے پاس آئے تھے، شاید باغ کی محبت امڑ رہی تھی مگر ہیر کو نفرت اور بدگمانی نے آ گھیرا تھا۔ جیسے جیسے اصغر صاحب قدم بڑھا رہے تھے ہیر کے آنسو گرتے جا رہے تھے۔ اصغر صاحب اس کے جیسے قریب آئے اپنی آغوش میں چھپانے کے لیے وہ رخ پھیر گئی۔ جب باپ کا حق ادا کرنا تھا تب آپ کی آنا آڑے آئی تھی، آج بھی اسی آنا کے زیر اثر رہیں۔ آپ کو یہ شہرت، یہ آنا، یہ وعدے اور بھائیوں کا پیار مبارک ہو۔ آج آپ کی بیٹی کی بلی چڑھ گئی، جشن منائیں، وہ تلخی سے کہتی گاڑی کے کھلے دروازے سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے برابر میں مہک کو بیٹھنے کے لیے کہا گیا تھا
مگر وہ اب اپنے اس گھر کی کوئی بھی یاد ادھر نہیں لے کر جانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے مہک کو وہاں لے جانے سے منع کر دیا۔ اس نے اپنے ساتھ تمنا کو بٹھا لیا تھا۔ گاڑی چند ہی پل میں زناٹے بھرنے لگی، مگر اس نے ایک دفعہ بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا تھا، صرف ناک کی سیدھی میں ہی دیکھ رہی تھی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جہاں سسرال میں اس کا پھولوں سے ویلکم کیا جاتا ہے، وہاں سب ناک منہ چڑھا رہے تھے، لیکن اب یہ سب تو اسے سہنا ہی تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، عجیب سی مہکار نے اس کا سواگت کیا تھا۔ اس نے مدد کے لیے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ ہیر نے سر جھٹکا اور سر اوپر اٹھایا، دوپٹہ شانے پر پھیلایا اور سامنے موجود کھڑکی کی جانب بڑھ گئی اور پھر دونوں ہاتھوں سے کھڑکی بند کر دی۔ ایک ٹھنڈی ہوا نے اس کے وجود کو چھوا تو اتنی دیر سے اس کی ذات میں چھائی سوگواری کا اثر ذیل ہو گیا تھا۔ ہیر تھوڑی دیر وہاں کھڑی رہی اور پھر مڑ کر الماری میں اپنے کپڑے سمیٹنے لگی۔ ابھی وہ کپڑے سیٹ کر ہی رہی تھی کہ دھڑم سے دروازہ کھلا۔ ہیر جو اپنے کام میں مصروف تھی، یکدم پوری جان سے ہل گئی تھی۔ دروازہ اتنی زور سے کھلا تھا، وہ دہل گئی تھی۔ سامنے عرفان جمشید کھڑا تھا۔ وہ عام شکل و صورت کا حامل شخص تھا، مگر ظالم و جابر شخص تھا۔ اسکول میں بچوں کے سر پھوڑنا، کالج میں ہاتھ پیر توڑنا اور اب گولیاں چلانا اس کا پیشہ تھا۔ پورا گاؤں ہی اس کی جابر طبیعت سے خوفزدہ رہتا۔ سگریٹ سے لے کر شراب تک ہر ایک عادت اس میں موجود تھی۔ ابھی بھی وہ پان چبا رہا تھا۔ ہیر کو اس سے گھن آنے لگی، اس لیے وہ دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی۔ مجھے پانی دو۔ وہ بیڈ پر بیٹھا، دونوں ہتھیلیاں پیچھے کی جانب جھکائے وہ بولا۔ ہیر ابھی بھی اپنا کام کر رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے پانی دو۔ وہ دھاڑا۔ ہیر کی سیٹی گم ہوئی، مگر پھر بھی ڈٹ کر بے نیازی سے وہ کام میں ہی لگی رہی۔ عرفان دھپ سے بیڈ سے اٹھا اور جرانہ انداز میں اس کی جانب بڑھا اور اس کا بازو زور سے دبوچ لیا تھا۔ تمہیں میں کب سے بکواس کر رہا ہوں، پانی دو۔ کھوپڑی میں بیٹھتی نہیں کیا بات؟ وہ نہایت بدتمیزی سے گرایا۔ ہیر کی نظریں اس کے چہرے سے ہوتی اپنے سرخ بازو تک گئی تھی۔ میرا بازو چھوڑو، وہ آنکھیں میچتی ضبط سے بولی۔ پہلے پانی، وہ ڈٹھائی سے بولا۔ وہ پڑا سامنے پانی، خون تو پی رہے ہو، پانی کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ ہیر بھی ڈٹھائی سے بولی تھی۔ وہ بھی ناگواری سے دھاڑی اور اپنا بازو جھٹکے سے اس کی گرفت سے آزاد کیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی دنیا گم ہو گئی تھی، کیونکہ عرفان نے اپنی پوری قوت سے ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا۔ بیوی ہو میری، حکم کی غلام، بیوی بن کر رہو۔ اگر دوبارہ اونچی آواز میں بات کی تو ابھی صرف تھپڑ مارا ہے، اگلی دفعہ زبان حلق سے کھینچ لوں گا، سمجھی؟ وہ چیختا ہوا ٹیبل کی جانب بڑھا تھا اور گلاس اٹھا کر گٹ گٹ کر کر پانی پینے لگا، اور پانی کا گلاس دوبارہ بھر کے اس کی جانب بڑھایا۔ ہیر کب سے پیاسی سی، اسے دکھ میں کچھ بھی نہیں سوجا تھا۔ تمنا نے جو ایک گلاس پانی پلایا تھا، اس کے بعد سے وہ پیاسی ہی تھی۔ پانی کو دیکھ کر اس کے سوکھے لب اور بے چین ہو گئے تھے۔ اس نے سوکھے لبوں پر زبان پھیر کر اسے تر کیا۔ عرفان نے اس کی جانب پانی بڑھایا۔ جیسے ہیر نے پانی لینے چاہا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے وہ پانی سفید ماربل کی زینت بن گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم نے مجھے آج پانی سے انکار کیا نا، آج تمہیں پانی اور کھانا دونوں نصیب نہیں ہوگا۔
اور تم سارا کام خود کرو گی، نوکروں کو میں چھٹی دے چکا ہوں۔ وہ صفاقی سے کہتا، گلاس بھی اسی زمین کی زینت بن گیا، اب جاؤ اسے بھی صاف کرو۔ وہ اسے اشارہ کرتا خود فریش ہونے چلا گیا۔ وہ کوئی کپڑا ڈھونڈنے لگی مگر اسے کچھ نہ ملا تو مجبوراً اس نے اپنے گرد لپٹا دوپٹے کا ایک سرا پھاڑ دیا کیونکہ یہ صاف کرنا بھی لازمی تھا۔ وہ ہاتھ سے ہی کانچ کے ٹکڑے اٹھانے لگی۔ ایک دل خراش چیخ اس کی حلق سے برآمد ہوئی تھی جو واش روم سے نکلتے عرفان نے نہایت ناگواری سے سنی تھی۔ یہ چیخ و پکار آج برداشت کر لی ہے، کل سے ایسا کچھ ہوا تو زبان جلی ہوئی بھی نہ ملے گی، تمہیں دھیان رکھنا۔ وہ تنبیہ کرتے بولا اور ہیر کے پورے جسم میں سنسی سی دوڑ اٹھی تھی۔ اس نے اپنی سفید ہتھیلی دیکھی جو خون سے لت پت تھی مگر وہ ضبط کر گئی تھی۔ آج تک وہ ضبطی تو کرتی آئی تھی، ابھی وہ کانچ کے ٹکڑے صاف کر کے اٹھی تھی کہ زمین پر گرے پانی کی وجہ سے اس کا پاؤں پھسلا تھا اور وہ زمین میں دھنس گئی اور ساری کانچ کے ٹکڑے اس کے جسم کے مختلف حصوں میں پیوست ہو گئے اور ایک دو ٹکڑے اس کے چہرے پر بھی لگے تھے۔ وہ بلبلا اٹھی تھی۔ ہیر کی تکلیف سے اس کی سسکین سے گونجنے لگی، عرفان عرفان۔ وہ مشکل بولی اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی مگر جان نکلتی محسوس ہوئی، دوبارہ وہ زمین کے اوپر گر گئی تھی۔ عرفان بال بنانے میں مصروف تھا اس لیے انسنی کرتا، سن کر بھی انسنی کر گیا۔ عرفان پلیز یہ کانچ نکالیں، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ تکلیف کی شدت سے بلبلا رہی تھی۔ تو کس نے کہا تھا کہ اندھوں کی طرح چلو، خود نکالو نا، میرے پاس وقت ہے کہ تمہارے یہ کانچ نکالوں، نہ اتنے پیسے کے شہر جا کر ہسپتال کے دھکے بھی کھاؤں۔ وہ گھڑی اپنی کلائی پر باندھتا بولا۔ ہیر کی نظر اس کی کلائی پر پڑی تو ایک تلخ مسکراہٹ اس کے چہرے کا احاطہ کر گئی۔ گھڑی لاکھوں کی اور مجھے ہسپتال لے جانے کی حیثیت نہیں، وہ بڑبڑائی اور اس دفعہ زور دے کر آخر کر اٹھ بیٹھی تھی۔ سوچتی ہوں جس دن مجھے صبر آ گیا اس کی کیا اہمیت رہ جائے گی۔ میں آؤں تو یہ سب نظر نہ آئے اور آ کر امی سے بھی دریافت کروں گا اور تم گھر کا سارا بھی کام کرو گی، گھر بھی تم اکیلے ہی صاف کرو گی اور امی سے پوچھ کر آج میری پسند کی چیزیں بھی بنانا۔ وہ سارے حکم صادر کرتا وہاں سے چلا گیا۔ ہیر نے اپنا جائزہ لینا شروع کیا۔ ہتھیلی جل رہی تھی، اس نے آنکھوں کے سامنے ہتھیلی کی تو دل خون کے آنسو رونے لگا۔ جہاں پہلے سے کانچ سے خروچ آئی تھی اور خون رس رہا تھا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ دوبارہ وہاں کانچ گھسا ہوا تھا۔ وہ درد کی شدت سے آنکھیں میچ گئی اور پھر اگلے ہی لمحے بنا کسی تاخیر کے دوسرے ہاتھ سے وہاں سے کانچ نکالا اور پھر چیخ اس کی کمرے میں گونجنے لگی جو نیچے تک جا رہی تھی۔ جب اس کی چیخیں سب گھر والوں نے سنا کہ یہ لڑکی اتنی کیوں چیخ رہی ہے، جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ، غزالہ بیگم ناگواری سے بولی تو آمنہ عرفان کی بہن خاموشی سے اٹھی اور اوپر کی جانب بڑھی اور دروازے کی ناب گھما کر اندر آئی اور بولی، بھابھی آپ کو کیا ہوا ہے؟ ہیر کی حالت دیکھ کر اس کا دل کانپ اٹھا۔ وہ فوراً سے آگے بڑھی جو درد کی وجہ سے نیم بے ہوشی کی حالت میں جا چکی تھی۔ بھابھی، اس نے ہیر کا گال تھپ تھپایا جو آنکھیں کھلی رکھنے کی سعی میں دھری ہوتی جا رہی تھی۔ بھابھی پلیز آنکھیں کھولیں، وہ پانی کی بوندیں اس کے اوپر چھڑکتے ہوئے بولی۔ ہیر کے مسلسل ہلتے لب پر جب اس نے غور سنا تو وہ بے تابی سے پانی مانگ رہی تھی۔ تبھی اس نے فوراً پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا جو وہ ایک ہی سانس میں پی گئی اور وہ
دوبارہ پانی طلب کرنے لگی۔ تبھی ہیر کی ساس دندناتی ہوئی آئی۔ تم ابھی تک یہاں مری ہو، پتہ ہے نا، کام کرنا ہے۔ وہ غصے سے بولی، امی بھابھی کو بہت چوٹ آئی ہے، دیکھیں جگہ جگہ شیشے کے ٹکڑے پیوست ہیں۔